بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ طاہر اعظم نیوز سے بات کر رہا ہوں. آپ کو پیٹرول جو سستا کیوں نہیں ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتے ہیں, اور پیٹرول پہ کتنا ٹیکس ہو رہا ہے, کتنا ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کی, وہ ساری آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی جو سا عالمی منڈی میں پیٹرول کی آئل کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی جو صارفین کو کوئی ریلیف نہیں ملا. حکومت نے قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب آئندہ مالی سال جو مالی سال 2024 سے 25 کا, اس میں قانونی اطلاع کے باعث آئل انڈسٹری کو تقریباً 34 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ان لینڈ فرنٹ ایکولائزیشن IFEM میں اضافہ کر دیا. وہ پیٹرول ڈویژن کی تجویز پر IFEM میں 1.387 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تاکہ ریفائنری اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کی جا سکے. وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا جبکہ ہائی ڈیزل کی معمولی سی کمی کی انہوں نے, اور صارفین کو پیٹرول کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر کم کو امید تھی کہ وہ کم ہوگا, مگر وہ ویسا نہ ہو سکا تاکہ وفاقی حکومت کی جانب سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مسلسل تیسری بار صارفین کو مکمل ریلیف فراہم نہیں کیا گیا. وقت ہی صارفین کو کہ عالمی منڈی میں تیل کم ہوگا تو ہمیں بھی اس میں ریلیف دیا گیا, مگر حکومت کی طرف سے یہ ریلیف نہیں دیا گیا جو میں نے بتایا کہ جو نقصانات کو پورا کرنے کے لیے. اب جمعرات کی رات دیر کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق وزارت خزانہ نے صرف ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی کی اور پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی جو قیمت ہے 252.63 روپے فی لیٹر برقرار رکھی گئی, جو 31 مئی تک یہ نافذ العمل رہے گی. حکومت پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل دونوں کی تقریباً 96 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے, اور اس میں سیل ٹیکس 0 ہے, اور حکومت ڈیولپمنٹ لیوی میں 87 روپے فی لیٹر جو عوام کو براہ راست اثر ڈالتی ہے. جو کسٹمر ڈیوٹی اور کمپنی اور ڈیلرز کے مارجن بھی بل ترتیب 17.17 روپے فی لیٹر ہیں. گزشتہ 2 ماہ میں حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 18 روپے فی لیٹر ممکنہ کمی کو روک دیا تاکہ اضافے کی حوصلہ شکنی کی جا سکے. یہ تھی جو نیوز ڈیسک کی رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمتیں کیوں نہیں کم کی. اب ہم تھوڑا سا دوبارہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کی طرف آتے ہیں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے 12 مئی کو جو معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا وہ 18 تک ہے. 18 کے بعد کیا ہوگا وہ 18 کے بعد ہی پتا چلے گا. اب آپ کو یہ معلوم ہے پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے ساتھ چائنا بھی انڈیا کا جو ایک اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے قبضہ کر کے اس کا نام زنگ نان رکھ لیا ہے. اب وہ چائنا کے قبضے میں ہے. انڈیا کو یہ بھی ایک دھچکا لگا. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر دفاع ہے انڈیا کا وہ کیا کہتا ہے, جو IAEA جو یہ ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی, اس میں بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, اور نے جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی لیکیج نہیں ہوئی, اور یہ بھی ان کا جو الزام مسترد کر دیا گیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے انڈیا کے جو ریل طیارے بھی گرا لیے, اس کے بعد ان کا ایک سکال کروز میزائل کو بھی گرا ڈالا جو وہ بھی فرانس سے ہم نے لیا ہوا تھا. مطلب کہ فرانس میں جو رافیل جو طیارے سکال کروز میزائل جو وہ ان دونوں کا جو شیئر گر چکے ہیں. یہ بھی پاکستان میں دیکھیں کس طرح انڈیا کو ہر میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے, اس میں انصار عباسی صاحب نے
کالم میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو سفارتی محاذ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے انڈیا کو ہر سفارتی محاذ پہ شکست دی اور وہ ہر محاذ پہ چت ہوئے اور ان کا شیر بھی فرانس کا ان کے گر چکے ہیں. تو اس طرح پاکستان کی جو سی دفاعی ویپنس ہے وہ ان کی دنیا میں مانگ بڑھ چکی ہے. اب یہ دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو سفارتی محاذ پہ جو ہم نے شکست دی انڈیا کو وہ بھی بڑی زبردست انڈیا کو مات دیا ہے. اب تو یہ نثار باجی صاحب کی بھی رپورٹ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کی 2 فتوات شخصیات بن کر ابھری، وہ جنہوں نے بھارت کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران غیر معمولی اتحاد اور صلاحیت کا اظہار کیا. اس معاملے سے واقفیت رائے نے دی ہے. یہ ان کی نیوز میں ہم نے نثار باجی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف صاحب نے بحران کے دوران دونوں نے مسلسل رابطے کیے اور بڑے فیصلے اور بڑی پالیسیاں بنائی. بر وقت نفاذ تک دونوں میں اہم آہنگی رہی اور فوجی سفارتی اور سیاسی محاذوں پر دونوں میں پارٹنرشپ واضح نظر آئی اور دونوں نے اس پہ اعلیٰ کردار ادا کیا. اقدار کے عواموں میں جو کچھ ہو رہا تھا عوامی مشاورت سے ایک دوسرے کے کردار اور اپنے ذمہ داری طے شدہ ذمہ داریوں کا احترام کیا اور اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے لیے نتائج شاندار رہے. ذرائع نے بتایا کہ ہم آہنگی کا عالم یہ تھا کہ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے باہمی سطح پر معاملات کا تبادلہ ہو رہا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات اور ان کی ٹیموں کے درمیان وسیع تر مشاورت کا سلسلہ جاری تھا. یہی وجہ تھی کہ اس جنگ کو ہم نے جیتا. اور یہ جو دونوں شخصیات جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان نے ہم آہنگی دکھائی اور مل جل کے اور فوراً فیصلے کیے اور ان کو فوراً امپلیمنٹ کیا. اسی طرح جنگیں جیتی جاتی ہیں. اور ان نے بتایا کہ یہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیت بہت زیادہ ہے. آرمی چیف صاحب نے اپنی قائدانہ صلاحیت کو ظاہر کیا. اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے سیاسی محاذ پہ اور سفارتی محاذ پہ بھی اپنی قائدانہ صلاحیت کو ظاہر کیا. تو آج دیکھیں پاکستان فتح اس نے حاصل کی. تو انڈیا کو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا امن سے رہے ورنہ انڈیا تباہ و برباد ہو جائے گا. جو آپ انڈیا اپنا دیکھیں پہلے ان کے کیا حالات تھے، جنگ کے بعد ان کے کیا حالات ہیں، کو ریگولر کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. جو دوبارہ سے جنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے پہلے کہ آیا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. پاکستان امن کا خواہ ہے کہ وہ اس خطے میں امن لانا چاہتا ہے، وہ اس خطے میں تجارت لانا چاہتا ہے، وہ اس خطے میں ہم آہنگی لانا چاہتا ہے تمام ملکوں کے درمیان. تو پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور ہر لحاظ میں امن کی خواہش رکھنا چاہتا ہے. اگر پاکستان پہ دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کا جواب منہ توڑ جواب دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.